اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو تمام کے تمام نام سکھا دیے، پھر ان تمام اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، پروردگار، عیب سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہمیں سوائے اس کے کوئی علم حاصل نہیں ہے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ یقیناً آپ ہی ہیں سب کچھ جاننے والے، کامل حکمت والے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو جب اس نے ان فرشتوں کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب سجدے میں گر پڑے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان ابلیس نے ان دونوں کو اس درخت کے بارے میں بہکا دیا تو ان دونوں کو نکلوا دیا اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا، تم سب اس جنت سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص وقت تک ٹھکانا ہے اور تمہیں اس سے نفع اٹھانا ہے۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ یقیناً وہی تو ہے توبہ کا بہت قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ ہم نے کہا، تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، تو جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے، اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔